السلام علیکم میری پیاری بہنوں، ذوالحجہ کا یہ مبارک دن آہستہ آہستہ گزر رہے ہیں۔ ہر گزرتا دن ہمیں اللہ کے اور قریب ہونے کا ایک نیا موقع دے رہا ہے۔ آج ذوالحجہ کا چوتھا دن ہے اور شاید یہ پیغام آپ کے اس دل کے لیے ہے جو بہت عرصے سے خاموش ہے۔ وہ دل جو سب کے لیے جیتا ہے مگر خود کے لیے کبھی نہیں جیتا۔ وہ عورت جو سب کو کھانا کھلاتی ہے لیکن خود ٹھنڈی روٹی کھا لیتی ہے۔ وہ ماں جو رات بھر جاگ کر بچوں کو سنبھالتی ہے لیکن کوئی اس سے نہیں پوچھتا تم کیسی ہو۔ وہ بیوی جو شوہر کے غصے کے باوجود گلے جوڑے رکھتی ہے۔ وہ بیٹی جو اپنے خواب قربان کر کے والدین کی عزت بچاتی ہے۔ اسلام ایسی عورتوں کو کمزور نہیں کہتا، اسلام ایسی عورتوں کو عظیم کہتا ہے۔ عورت اور اسلام کی خوبصورتی میری بہن آج دنیا کو آزادی کے نام پر تھکا رہی ہے۔ اسے سکھایا جا رہا ہے عزت صرف خوبصورت فیشن اور لوگوں کی تعریف میں ہے، لیکن اسلام عورت کو اس سے کہیں زیادہ قیمتی مقام دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے عورت اگر ماں ہے تو جنت اس کے قدموں تلے ہے، اگر بیٹی ہے تو رحمت ہے، اگر بہن ہے تو حفاظت ہے، اگر بیوی ہے تو سکون ہے۔ سوچے اللہ نے عورت کو کتنی عزت دی ہے، لیکن افسوس آج بہت سی عورتیں خود کو دوسروں کے باتوں میں ناپتی ہے۔ اگر کسی نے تعریف کر دی تو خوش، اگر کسی نے برا کہہ دیا تو ٹوٹ گئی۔ میری بہن لوگوں کی زبان کبھی نہیں رکتی۔ آج وہ آپ کے لباس پر بات کریں گے، کل آپ کے بچوں پر، پھر آپ کی زندگی پر۔ اس لیے لوگوں کی رضا نہیں اللہ کی رضا تلاش کریں، کیونکہ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو انسان کو اندر کا سکون مل جاتا ہے۔ ذوالحجہ کا اصل مقصد، ذوالحجہ صرف قربانی کے جانور خریدنے کا مہینہ نہیں، یہ اپنے اندر برائیوں کو قربان کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر دل میں حسد ہے تو اسے قربان کرے، اگر زبان پر سختی ہے تو اسے قربان کرے، اگر نماز میں سستی ہے تو اسے قربان کرے، اگر دنیا کی محبت نے اللہ سے دور کر دیا تو آج واپس لوٹ آئے۔ اللہ ابھی بھی دروازے کھولے بیٹا ہے۔ حضرت ہاجر علیہ السلام کا سبق میری بہن، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجر علیہ السلام کو ایک سنسان بیابان میں چھوڑ کر جا رہے تھے تو حضرت ہاجر علیہ السلام نے ایک سوال کیا، کیا اللہ کا حکم ہے؟ جواب ملا ہاں۔ تو انہوں نے کہا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ سوچے کیا یقین تھا اللہ پر۔ آج ہم ذرا سی پریشانی میں ٹوٹ جاتے ہیں، ذرا سی بے قدری ہو تو دل ختم ہو جاتا ہے، ذرا سی آزمائش ہے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ چاہتا ہے ہم ہاجرہ علیہ السلام کی طرح یقین رکھیں۔ اگر آج آپ کی زندگی مشکل ہے، اگر آپ کے گھر میں سکون نہیں، اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ دل ہر وقت بوجھ محسوس کرتا ہے، تو یاد رکھیں اللہ آپ کو نہیں بھولا۔ جس رب نے ریگستان میں زمزم نکالا وہی رب آپ کی زندگی میں رحمت نکال سکتا ہے۔ عورت کے آنسو اللہ کے نزدیک قیمتی ہے۔ کبھی کبھی رات کو سب کے سونے کے بعد عورت خاموشی سے روتی ہے، کسی کو بتاتی نہیں، بس دل ہی دل میں اللہ سے بات کرتی ہے۔ میری بہن وہ آنسو ضائع نہیں جاتے، ہر آنسو اللہ دیکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ٹوٹے ہوئے دل کو قریب ہوتا ہے۔ شاید اس لیے جب انسان سب سے زیادہ ٹوٹتا ہے تب سب سے زیادہ سچی دعا کرتا ہے۔ آج عورت کا سب سے بڑا مسئلہ، آج عورت جسمانی تھکن سے زیادہ ذہنی تھکن کا شکار ہے۔ اوور تھنکنگ، مایوسی، بے قدری، لوگوں کی باتیں، اپنوں کی تلخیاں، یہ سب دل کو آہستہ آہستہ کمزور کر دیتے ہو۔ پھر شیطان انسان کو یہ احساس دلانے لگتا ہے شاید تم کسی کام کے نہیں، لیکن اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ میری بہن جب تک سانس ہے تب تک امید ہے۔ نماز صرف فرض نہیں سکون ہے۔ اگر آپ کے دل بے چین رہتا ہے نماز سے جڑ جائے گا۔ نماز صرف عبادت نہیں، یہ اللہ سے ملاقات ہے۔ سجدہ صرف زمین پر جھکنا نہیں، یہ دل کے بوجھ اتارنے کی جگہ ہے۔ کوشش کرے آج ایک نماز ایسی پڑھے جس میں جلدی نہ ہو، دل سے سجدہ کرے اور اللہ سے کہے یا اللہ میں تک گئی ہوں، مجھے اپنے قریب کر۔ یقین کرے کچھ دعائیں فوراً قسمت بدل دیتی ہے۔ آج کا وظیفہ 100 مرتبہ یا جبار ہو یا ودود ہو، پھر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دعا کرے یا اللہ میرے ٹوٹے دل کو جوڑ دے، میرے نصیب میں سکون لکھ دے، میرے گھر میں محبت پیدا کر اور مجھے اپنی نافرمانی سے بچا۔ ایک بہت اہم بات میری بہن، اپنی قدر خود پہچانے۔ آپ صرف کسی کی بیوی، کسی کی ماں نہیں، آپ اللہ کی خوبصورت تخلیق ہے۔ خود کو اتنا مت تھکائے کہ آپ اندر سے ختم ہو جائے۔ اپنے رب سے تعلق مضبوط کرے، قرآن سنے، نماز پر وقت پڑھے،
نماز وقت پر پڑھے، ذکر کرے، کیونکہ دل کا سکون صرف اللہ کے پاس ہے۔ دنیا وقت کی خوشی دیتی ہے لیکن سکون صرف اللہ دیتا ہے۔ آخر میں اگر آپ روئی ہے، اگر آپ کا دل باری ہے، اگر زندگی مشکل لگ رہی ہے تو یہ پیغام یاد رکھیے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کو سن رہا ہے اور اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ذوالحجہ کا یہ چوتھا دن آپ کے دلوں کے لیے رحمت بن جائے، آپ کی دعائیں قبول ہو، آپ کے گھر میں سکون آئے اور آپ کو دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔